السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس نئے سال کے آغاز میں اگر کوئی شخص یہ 4 کام کر لے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نیا سال یعنی 2025 کا جو سال ہے وہ اس کا بہت اچھا گزرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 4 کام پابندی سے اپنی زندگی میں شامل کر لے اور انہیں ہرگز نہ چھوڑے اور کوشش کرے کہ ان پر عمل پیرا رہے پورا سال، پھر انشاءاللہ العزیز وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں۔ کیونکہ انسان اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں بلکہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں 4 کام ایسے بتانے والا ہوں کہ اگر انہیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ ان 4 کاموں میں جو ہمیں کرنے چاہیے اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی یہ 4 کام کر لینے چاہیے جس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا کام یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نماز مت چھوڑیے گا۔ یعنی 2025 کے آغاز سے آج پہلا دن ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ میری نماز نہیں چھوٹے گی، دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نیت آپ پختہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں، توفیق مانگ لیں کہ اللہ اس 2025 کا جو سال ہے، اس سال کے اندر میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی اور میں کوشش کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ میں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کروں گا اور 5 نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ نیت کر لیں اور اس نماز کی پابندی کا خوب اہتمام کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا 2025 کا یہ سال آپ کے لیے کتنی خوشیاں لے کر آتا ہے اور آپ کے تمام کام اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے، آپ کے سارے مسائل اللہ کیسے حل کرتا ہے۔ یہ جب آپ نماز کی پابندی کر کے دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک نفاق سے بری کر دیتے ہیں اور دوسرا اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بھی آزادی عطا کر دیں اور نفاق سے بھی بری کر دیں۔ تو نماز کو سب سے اولین ترجیح بنا لیں اپنی زندگی کی، اور دنیا کے سارے کام ایک طرف، نماز کا وقت جب ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ ایک کام تو یہ کر لیں اور اس کی نیت کر لیں۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہ اگر آپ کوشش کریں گے تو تھوڑے عرصے میں آپ اس پر قابو پا لیں گے اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے کبھی غصہ نہیں کرنا۔ آج سے یہ نیت کر لیں 2025 کے آغاز سے ہی کہ میں کسی بات پر غصہ نہیں کروں گا، کیونکہ جو شخص بیجا غصہ کرنے والا ہوتا ہے، ذرا سی باتوں پر غصہ کرتا ہے اور پھر دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہ شخص بہت زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ غصہ بہت سارے فسادات کی جڑ ہے، اور غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، ایسی پستی میں دھکیل دیتا ہے جس سے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غصے کی حالت میں ہی انسان بڑے فیصلے کر بیٹھتا ہے اور بڑے جھگڑے کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں اسے پچھتانا پڑتا ہے، اور غصے کی حالت میں ہی انسان کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو شیطان تو بہت غصہ ہوتا ہے، شیطان تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس شخص پر جو غصہ کرتا ہے، جو بہت زیادہ غصے کا عادی ہوتا ہے۔ شیطان تو اس کو تھپکی دیتا ہے کہ شاباش، بہت اچھا کام ہے، غصہ کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ اس لیے اگر آپ غصہ کر رہے ہیں تو آج ہی سے یہ نیت کریں
کہ آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا، ذرا سی بات پر جھگڑوں گا نہیں اور لوگوں کو معاف کروں گا۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا اور معاف کرنے کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے بنتے ہیں اور آپ کتنے پیارے اخلاق کے آدمی بن جائیں گے اور لوگ آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ غصہ کرنے والے شخص سے کوئی شخص محبت بھی نہیں کرتا، کوئی اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں۔ تو غصے کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ تیسرا کام جو ہمیں 2025 میں کر لینا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی تنہائیاں جب پاک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری قلوب میں داخل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا کریں گے۔ کیونکہ جب کسی انسان کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، جب وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، تب اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی موقع اللہ دے دیں جس میں آپ جو ہے وہ اپنے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنی تنہائی کو پاک کر لیں، تو ضرور ایسا کیجیے گا، اس لیے کہ اللہ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہو اور رب کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ کیونکہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور کمرے میں کوئی شخص نہیں ہے یا کسی جگہ آپ اکیلے ہیں اور گناہ کرنے پہ آپ کو پوری قدرت ہے اور آپ نے گناہ کر لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ رحمان کے بندے نہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ اس لیے تنہائی میں آپ کا امتحان ہے۔ آپ نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں۔ آپ نے رحمان کا بندہ بن کے دکھانا ہے، شیطان کا نہیں۔ اپنی تنہائیاں پاک کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شور و غل کے اندر اور لوگوں کی بھیڑ کے اندر بھی عزتیں نوازیں گے، عزت سے نوازیں گے اور آپ کو خوب عزتیں عطا کریں گے۔ اس لیے اپنی تنہائی پاک کر لیں دوستوں۔ یہ تیسرا کام 2025 کے اندر کرنے کا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں پیدا کر لیں گے تو بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ چوتھا کام جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مالداری کے اندر اور خوشحالی کے اندر، دولت کے اندر تو بہت سے لوگ سخاوت کرتے ہیں، لیکن تنگ دستی کی حالت میں بھی سخاوت کرنے کا عمل 2025 میں شروع کر لیجئے۔ اس لیے کہ جو شخص تنگ دستی کی حالت میں سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اور آپ کے پاس اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جتنی رقم ہے، جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، اس میں سے آپ اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں دے دیں یا سخاوت کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ آج ہی سے یہ نیت کریں کہ 2025 کے اندر میں چاہے جیسے بھی حالات میرے ہوئے، میں اللہ کے راستے میں کچھ رقم نکالوں گا، میں اللہ کے راستے میں کچھ رقم دیا کروں گا۔ اس چیز کی نیت کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں کس طرح سے برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو مال سے نوازتے ہیں، دولت سے نوازتے ہیں۔ تو دوستو، یہ 4 کام جو شخص بھی کر لے گا اپنی زندگی کے اندر اور 2025 میں اسپیشلی ان کا گول بنائے اپنی زندگی میں اور ٹارگٹ رکھے کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، اور اپنے گولز اور پلاننگز جو ہیں یہ ابھی سے سٹارٹ کر دے کہ یہ کام اپنی زندگی میں کیسے کر سکتا ہوں اور کس طرح سے اپنی ذات میں بہتری لا سکتا ہوں۔ پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں اور کامیابیاں اس کو کیسے سامنے نظر آتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے آپ کی کامیابی ہوگی۔